السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے۔ میرے کوفہ والوں مراتب تو سمجھو، میں نواسۂ محمد بنایا گیا ہوں۔ مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔ جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔ بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں، بسایا گیا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے اور بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے اور لجپال بھی وہی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں،
میری معززات مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے کا عنوان ایک بہت عظیم عنوان ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہو چکا، آج تقریباً 5-6 محرم ہے، 6 محرم 10 محرم کو کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ شہادت کا جام پیتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کا خطبہ ایک اہم پیغام اور ایک اہم میسیج ہے کہ ہم سیدنا امام حسین سے کس انداز کے ساتھ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ معزز سامعین، انسان تب تک کامل الایمان مومن نہیں بن سکتا جب تک کل کائنات سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت نہیں رکھ لیتا۔ اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پھر جس سے پیار ہو پھر اس کی ہر شے سے پیار ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے قدموں کے نیچے آنے والے ذرے ہماری آنکھوں کا سرما، ہم تو ان ذروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور ہمارے مشائخ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ میں جب چلا کرتے تھے تو محبت کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ جوتا نہیں پہنا کرتے تھے کہ کہیں وہاں پر میرا جوتا نہ آ جائے جہاں پر نبی علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہیں۔ ادب کا انداز یہ تھا، محبت کا انداز یہ تھا کہ ان ذروں کی بھی، آج دیکھیں نا ہم بھی یہ محبت، یہ پیار، وہ نبی جن کے قدموں کے نیچے سے وہ چشمہ جاری ہوا، ہم اس چشمے کو بھی سنبھال کر کے اس پانی کو رکھتے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا اس میں شفا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ہر ادا سے ہمیں محبت ہے۔ جب آپ کے قدموں کے نیچے آنے والے ذروں سے ہمیں اتنا پیار ہے تو آپ کے کندھوں پر سوار ہونے والے حسنین کریمین سے کتنا پیار ہوگا۔ آخو سبحان اللہ۔ آج تسی ایک کام کرنا ہے، آج تسی بولنا ہے، آج تسی روٹین نالو تھوڑا یہ زیادہ بولنا ہے، مینو پتا چلے، صرف مینو نہ پتا چلے۔ اگر کوئی بندہ آیا بیٹھا ہے کہ چیک کریے کہ انہاں اہل بیت دی حضرت حسنین کریمین دا کنا پیار ہے، انہوں بھی پتا چلے کہ جمیں اے مندے نے ہمیں کوئی نہیں مندہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یاد رکھیے، میں آپ کو ابتدا ہی میں سمجھاتا ہوں کہ کس انداز سے نبی علیہ السلام کے حضرت حسین سے کتنا پیار تھا۔ میں نے جو مطالعہ کیا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جتنا پیار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا سے لیا ہے نا، اتنا پیار کسی نے بھی نہیں لیا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لخت جگر، آپ کے 3 بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے بیٹیاں ہوں بیٹا نہ ہو تو اس بیٹے وہ بیٹا اللہ عطا کر دے 3 بیٹیوں کے بعد، 4 بیٹیوں کے بعد، تو اس سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ 3 میری بیٹیوں کے بعد اللہ نے مجھے عطا کیا، میں نے مانگ مانگ کر کے لیا، وہ بیٹے اللہ نے عطا کیے، لیکن وہ بیٹے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی بیٹیاں بھی دنیا سے گاہے بگاہے رخصت ہو گئی۔ پھر کائنات کے پروردگار نے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس نانے کو کتنا پیار اور محبت ہوگا ان حسنین کریمین کے ساتھ کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حسنین کریمین میرے بیٹے ہیں۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، بات عظمت سے چل کر کے شہادت تک پہنچے گی۔
توجہ آپ نے میری طرف رکھنا ہے، جتنی جلدی آپ بولیں گے اتنی جلدی بات آگے چلتی چلے جائے گی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں، میرے نبی کے ایک یار آئے، محبت بھرا پیغام لے کر کے آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑی جلدی کے ساتھ محبت بڑے قدم بڑھاتے ہوئے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے ہیں۔ آپ نے یوں اپنے بیٹے اپنے نواسے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں اپنی گود میں اٹھا لیا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولی اور سامنے والضحیٰ والا مکھڑا نظر آیا ہے۔ ارے یہ وہ چہرہ ہے جس چہرے کو امام کی حالت میں ایک بار دیکھ لیا جائے اللہ دیکھنے والے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ، میں آنکھنا سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ مسجد گونجنی، میں اگلی گل آکھاں تے تہاڈی محبت امڑ کے آئے سبحان اللہ دی آواز مسجد گونج جائے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں آپ نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تھوڑا عرصہ گزرا، تھوڑا وقت گزرا ہے، اب تو انہوں بھی پتہ ہے جدو بچہ پیدا ہوندے تو انہوں گڑتی دیتی جاندی ہے، گڑتی دینے کا وقت آیا ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کے آؤ، میں وہ شہد حسین کے لبوں سے لگا لیتا ہوں، نہ بابا نہ۔ میرے نبی نے کھجور منگوائی، میرے نبی نے اس کھجور کو اپنی زبان کے نیچے رکھا، چبایا، جب وہ لعاب بن گیا میرے نبی نے وہ لعاب دہن نکالا اور سیدنا امام حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ مجھے کہنے دیجئے سیدنا امام حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، مولا علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، اور اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دے۔ اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو اے میں آخنا بولو بولو حضرت حسین دی محبت چ بولو، اسا جنت چ جاونے تے حسنین کریمین دی سرداری چ جانا ہے، اور غلام ہوندے جڑے اپنے سرداراں دا تذکرہ کرے تے سرداراں دا تذکرہ سن کے تے خوش ہوئے سبحان اللہ۔ اور آؤ نا تسی آپ دیو اے بندہ اے میرا پتر بڑا چنگے، ان دی عادت بڑی چنگی ہے، سیانے آخدے نے ان دی عادت بڑی چنگی ہے کیونکہ انہوں فلاں بندے نے گڑتی دیتی ہے سبحان اللہ۔ تسی آپ دیو میرے اس پتر نو میرے مسجد دے امام نے گڑتی دیتی ہے، میرے پنڈ دے مفتی نے گڑتی دیتی ہے، پاکستان دے بہت بڑے امام مفتی خطیب نے گڑتی دیتی ہے، اس امام نو اس بچے نو مسجد الحرام دے امام نے گڑتی دیتی ہے۔ میں قربان نہ جاؤں سیدنا حسین کی عظمت پڑھ کہ جن کو گڑتی دی ہے تو نبیوں کے امام نے دی ہے سبحان اللہ۔ تھوڑا عرصہ گزرے میں کہا کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا خود ہی اپنی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھ دیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ کا نام جعفر رکھا۔ کیا نام رکھا بھی؟ جعفر رکھ دیا گیا سبحان اللہ۔ محبت کے انداز تو دیکھو نا یارو، یہ میرے نبی کا گھرانہ، یہ آل محمد ہے، اور ساڑھی تے اودو تک نماز مکمل نہیں ہوندی جدو تک اسی اہل بیت تے درود و سلام نہ پڑھ لیے سبحان اللہ۔ یہ گھرانہ میرے نبی کا، نام رکھ لیا حضرت مولا علی
نے نام رکھ لیا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، جبریل آ گیا، آ کر کے عرض کرتے محبوبہ اللہ نے پیغام بھجوایا ہے، اللہ نے پیغام بھجوایا ہے۔ میرا نبی پیغام لے کر کے حضرت علی کے پاس پہنچ گئے، پوچھا علی بتانا کیا نام رکھا ہے میرے نواسوں کا؟ کہا ایک کا نام جعفر رکھا ہے، ایک کا نام حمزہ رکھا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان اللہ امرنی، اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کا امر آیا ہے، اللہ کا آرڈر آیا ہے، کائنات کے پروردگار نے جبریل کے ہاتھ پیغام بھجوایا ہے۔ ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا، اللہ نے پیغام بھجوایا ہے اور میرا سہنا نبی اپنے دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دیجئے، ایک کا نام حسن رکھ دیجئے، دوسرے کا نام حسین رکھ دیجئے۔ یقین کرو سارے تسی نہیں بول دے، آج میں تو انہوں بلوانا ہے تے پھر گل لگے ترے گی ہے، بڑا قیمتی موضوع ہے، اس تو بعد کہ میرے کل جملے کوئی نہیں، اس تو بعد کہ میرے دل دی محبت جری ٹوڑے دلہ تک پہنچانا چاہتا، اگر دل دی گل دل تک پہنچے تو زبان تے اظہار ہونا چاہیے، لیکن ایڈوانس آکو سبحان اللہ، پھر آکو ذرا سبحان اللہ، جھوم کے آکو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت میں آخنا تسی پوری تاریخ ہنگالو، آدم علیہ السلام تو لے کے حضور علیہ السلام تک بڑے انبیاء پیغمبر رسول اصحاب آئے، لیکن کسی دا بھی نام نہ حسن نہ حسین پوری تاریخ سے تو انہوں نہیں ملے گا۔ معلوم ہوندہ ہے اللہ نے بڑے پیار دے نال اے دو میں نا اپنے کول سنبھال کے رکھے سن، میرے نبی دے نواسے ہومنگے انہا دوہاں دا رکھیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسی خوش ہوندے ہو نا جی، اندہ نا امام نے رکھیا، مفتی نے رکھے، آؤ نا دیکھو حسنین کریمین کا نام رکھا تو میرے نبی نے ہے، رکھوایا کائنات کے پروردگار نے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، تھوڑا عرصہ گزرا، میں کس بات کا تذکرہ کروں؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا عرصہ گزرا، آپ کی عمر مبارک بڑھی تو اندازہ لگائیے نبی علیہ السلام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چچی لگتی ہیں، آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھایا ہوا ہے، اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے، آپ فرماتے ام فضل ذرا میرے بیٹے کو میری گود میں بٹھا دے، ذرا میرے بیٹے حضرت حسین کو یوں مجھے دے دے۔ میرے نبی نے یوں سیدنا امام حسین کو اپنی گود میں بٹھا لیا، لیکن آپ کی عمر بڑی کم ہے، آپ کی چھوٹی سی عمر ہے۔ آپ نے نبی علیہ السلام کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، حضرت کے کپڑوں پر جب پیشاب کیا، ام فضل نے بڑی سختی کے ساتھ سیدنا امام حسین کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، جیسے آج ہماری عورتیں کرتی ہے، کوئی سیانہ بچے نو پھڑ لوے، پیشاب کر لوے تے بڑی جلدی دے نال اس بچے نو پکڑ لیتا جاندے۔ میرے نبی دے ہتھاں چو، میرے نبی دی گود مبارک چو حضرت ام فضل نے بڑی سختی کے ساتھ یوں حضرت امام حسین کو پکڑا۔ میرے نبی کی محبت امڑ آئی، میرے نبی فرماتے ہیں لا تظریمی ابنی، اے ام فضل نا نا نا، میرے بیٹے پر سختی نہ کر، میرے بیٹے کو پیشاب کر لینے دے، میرے بیٹے پر سختی نہ کر۔ محبت کا انداز دیکھئے۔ اور آؤ یارو، میں آپ کو مدینہ کی گلی میں لے کر کے چلتا ہوں، میرے نبی مدینہ کی گلی میں چل رہے ہیں، دیکھتے کیا ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسین یوں مدینہ کی گلی میں کھیل رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے یار حضرت یعلا بن مرہ نے نقشہ بیان کیے، اگر نقشہ آپ کے ذہن میں آئے تو بولیے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے اپنے نواسے حضرت حسین کو دیکھا، آپ حضرت حسین کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ دیکھیے انداز دیکھیے،
نبی علیہ السلام ادھر کی طرف چلتے ہیں، حضرت امام حسین گلی کے اس کونے پر ہو جاتے ہیں، میرے نبی اس طرف چلتے ہیں، آپ اس طرف چل پڑتے ہیں۔ محبت کا انداز دیکھیے، آخر کار میرے نبی نے حضرت حسین کو تھام لیا، آپ کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر کے نا ادھر دیکھے، میرے نبی نے ایک ہاتھ حضرت حسین کے سر پر رکھا، دوسرا ہاتھ آپ کی یوں یہاں پر چہرے پر رکھا، اور رکھ کر کے نا راوی بیان کرتا ہے یُصَاحِقُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں حضرت حسین کو پکڑ کر کے آپ حضرت حسین کو ہنسا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ حضرت حسین سے پیار کر رہے ہیں، آپ اپنے لبوں کو حضرت حسین کے لبوں پر رکھ کر کے بوسے دے رہے ہیں، اور اس موقع پر میرے نبی نے 3 جملے ارشاد فرمائے، 3 احادیث ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، اور کائنات دے لوگوں میں حسین دا، حسین میرا، حسین میرا، میں حسین دا۔ سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں میں حسین دا، حسین میرے بچوں، میں حسین دا، حسین میرا۔ سبحان اللہ، میں حسین دا، حسین میرا۔ ہمارے پیارے محترم باو عبدالوحید صاحب بھی تشریف بڑی دور دور سے مہمان آج تشریف خصوصی طور پر لائے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ مجھے کہنے دیجئے، میرے نبی فرماتے ہیں میں حسین دا، حسین میرا، حسین میرا، میں حسین دا۔ پھر میں اپنی محبت کا انداز یوں نہ کروں، یوں کہوں کہ میں نے دل سے پوچھا ہے، میں نے دل سے پوچھا ہے، بتا کے کیا حسین ہے، میں نے دل سے پوچھا ہے، بتا کے کیا حسین ہے۔ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ، سبھی کے سب مثال ہیں، شان اہل بیت دیکھ، سبھی کے سب مثال ہیں۔ کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا، بولو نہ ذرا، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا۔ حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آؤ یارو، میں کس بات، میرے نبی نے دوسرا جملہ اس موقع پر ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں احب اللہ من ابا حسینہ، اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، اور میرے حسین سے جو بندہ پیار کرے اے اللہ اس بندے سے بھی پیار فرما۔ سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ السلام نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں حسین سبت من الاسباط، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، نبی علیہ السلام کی چوتھی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ جی میں حسین سے پیار کرتا ہوں، میں حسین سے پیار کرتا ہوں، آپ بھی حسین سے پیار فرمائیے۔ میرے نبی حضرت امام حسین کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ حسین کو اپنا محبوب بنا لے، اے اللہ حسین کو اپنا محبوب بنا لے۔ اور آؤ کائنات کے لوگوں، میں تمہیں ایک منظر دکھلاؤں، میرے نبی صحابہ کے جرمر میں تشریف فرما، میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نہ جانے میرے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کتنی اہم باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی اسنا کے اندر نا سیدنا امام حسین چلتے چلتے یوں نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ رہے ہیں، میرے نبی نے خطبہ تبدیل کیا، عنوان تبدیل کیا، موضوع تبدیل کیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں یارو سنو، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی الحسین۔ اور میرے یارو اگر تم میں سے کسی نے اس دنیا کے اندر ہی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ میرے حسین کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے بارہا مرتبہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر،
اور نبی علیہ السلام نے یوں بھی تو ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے جنت نوجوانہ دا سردار حسنین کریمین نو بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں نو آکھن دے ہونا کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی تے تخت ہوتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اقدہ تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان نہ بدلے، ساکی بدلے میخان نہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو، وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین لڑدہ شمر دے نالے، حسین لڑدہ شمر دے نالے، حسین دستہ عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے، حسین عابد حسین زاہد، حسین ساجد حسین ماجد، حسین عالم حسین فاضل، حسین جگرے بطول لکھ لے، حسین صابر حسین شاکر، حسین قاری کربلا دا، حسین قاری کربلا دا، حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبید سجدے نطول لکھ لے، اور اگمتی شمتی دا رولا چھڑ دے نبید سارا یرانا پاکے۔ اور آؤ یارو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عصمت پر بات کرتا چلا جاؤں، بہت دیر گزر جائے گی، میں آپ کی شہادت کا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 50 سال گزر چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے اور پھر 60 ہجری کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے امیر بنایا یزید کو، ہر شہر کے گورنر نے یزید کے لیے بیعت لی ہے۔ یہ موضوع بڑا حساس موضوع ہے اور میں صحیح جو روایات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر گورنر نے اپنے اپنے شہر کے لوگوں سے بیعت لی اور اس نے بالخصوص بھیجا کہ جاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے کر کے آؤ۔ آپ کے پاس جب بیعت لینے کے لیے پہنچا قاصد، آپ نے انکار کر دیا۔ سیدھی سی بات یہ ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں جھکی ہوئی بات کروں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اچھا نہیں سمجھا۔ آپ حضرت امام حسین نے حضرت امام حسین یزید کے معاملات کے اندر کردار کے بارے میں وہ حضرت امام حسین نے یزید کو اچھا نہیں سمجھا۔ حضرت امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کہا مجھے فقط چاہیے، بیعت ابھی نہیں کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر رات کی تاریکی کے اندر سفر کیا اور سفر کر کے آپ مکہ تشریف لے کر کے آگے ہیں۔ مکہ کی سرزمین کے اوپر آپ نے 4 ماہ تک قیام کیا، 4 ماہ تک آپ نے قیام کیا ہے۔ شیب ابی طالب کے اندر آپ نے 4 ماہ تک آپ نے قیام کیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا نواسہ آئے، آپ کی زیارت کو آ رہے ہیں، آپ کی ملاقات کو آ رہے ہیں، اور آپ کے لیے کوفے سے خط بھی آ رہے ہیں۔ ایک خط نہیں آیا، 2 خط نہیں آئے، کئی 100 خط کوفیوں لکھے ہوئے ہیں۔ جب ان کو پتا چلا حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کوئی نہیں کی ہے، انہوں نے خط لکھا، ہم بھی یزید کو ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے کر کے آ جائیے، ہم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہماری جانیں آپ کی عزت پر قربان ہیں، ہم آپ
آپ کے لیے مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، ہم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہاں پر کثیر تعداد کے اندر آپ کے انتظار میں لوگ موجود ہیں، آپ کے منتظر ہیں۔ یہاں تلک کہ پھر ایسا بھی ہوا 7 کوفی جو بڑے بڑے ان کے 7 کوفی تھے، وہ مکہ کی دھرتی پر پہنچے، حضرت امام حسین کے پاس پہنچے۔ جا کر کے انہوں نے بڑی باتوں کے ساتھ، بڑے انداز کے ساتھ حضرت امام حسین کو یوں اپنے لوگوں کا حال سنایا کہ وہاں پر لوگ بڑے پریشان ہیں، یزید کو مانتے نہیں ہیں، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، وہ آپ کے منتظر ہیں، آپ کوفہ تشریف لے کر کے آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جاننے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ آپ نے اپنے کنبے کو، اپنے اہل و عیال کو تیار کیا، آپ نے جاننے کا فیصلہ فرمایا ہے، اور آپ نے اس سے پہلے مشورہ کیا، اور مشورے کے اندر یہ طے پایا آپ پہلے اپنا قاصد بھیج گے، وہاں پر حالات کا اندازہ لگایا جائے، پھر آپ تشریف لے کر کے جائیے گا۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے روانہ کر دیا ہے، آپ کوفہ تشریف لے کر کے آئے، آپ کا بڑا استقبال کیا گیا کہ حسنین کریمین کے بھائی آئے ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی آئے ہیں، ایک ہی دن کے اندر، اور کئی لوگوں نے، یہاں تک روایات میں آتا ہے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے۔ 18,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل بڑے راضی ہوئے، آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے خط روانہ کر دیا ہے حضرت امام حسین کو، آپ تشریف لے کر کے آ جائیے، حالات بڑے سازگار ہیں، یہاں لوگ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، یہاں لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ حضرت امام حسین نے جانے کا فیصلہ فرمایا، آپ کو کئی صحابہ نے روکا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی، آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی روکا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی روکا، حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی روکا، اور عرض کیا آپ رک جائیے، کوفیوں نے آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے بھائی حسن کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، یہ کوفی وفادار نہیں ہے، یہ کوفی وفادار نہیں ہے، آپ تو ان کی مدد کو جا رہے ہیں، لیکن یہ آپ سے وفا نہیں کریں گے۔ آپ عرض کرتے ہیں اے سیدنا امام حسین، آپ رک نہیں رہے ہیں، اگر مجھے یہ پتا ہو کہ آپ رک جائیں گے، میں آپ کی سواری کے سامنے لیٹ جاؤں، آپ اس انداز سے رکیں تو میں تب بھی آپ کو روک لوں۔ سبھی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو روکا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جاننے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ حضرات توجہ کیجئے گا، آپ اپنے کنبے، اپنے اہل و عیال کو لے کر کے کوفے کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب راستے کے اندر ہوا کیا، وہاں مسلم بن عقیل جب وہاں پر پہنچے ہیں، اور وہاں پر سبھی لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہے، اور کوفے سے قاصد پہنچا، یزید دمشق کے اندر بیٹھا ہوا، وہاں پر اس کو اطلاع دی گئی ہے، کوفے کے اندر بغاوت کر دی ہے لوگوں نے، اور وہ حضرت امام حسین کو بلا رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر دی ہے، اور بغاوت شروع ہو چکی ہے۔ اور وہاں پر جو پہلے گورنر تھے، موجود تھے، ان سے انہوں نے کہا حالات کنٹرول نہیں ہو رہے، آپ کسی اور کو بھیجئے۔ یزید نے وہاں پر گورنر کو چینج کر کے ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، اس کو بصرہ کا گورنر بھی رہنے دیا، کوفے کا گورنر بھی بنا دیا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو کرسی کا نشہ ہوتا ہے، یہ بڑا برا نشہ ہوتا ہے۔ کرسی کے نشے میں انسان اپنا سبھی کچھ کھو بیٹھتا ہے، انسان جانور بن جاتا ہے۔ ابن زیاد وہ قاصد جب اس کے پاس پہنچا، ابن زیاد رات کی تاریکی کے اندر کوفے کی سرزمین پر پہنچا،
اور انداز یہ تھا اس نے اپنے چہرے کے اوپر اس نے چہرے کے اوپر جو ہے وہ کچھ باندھا ہوا اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم جو حضرت امام حسین کو بلا رہے تھے وہ تشریف لے کر کے آگے ہیں۔ اس نے السلام علیکم کہا، لوگوں نے کہا وعلیکم السلام یا نواسہ رسول۔ انہوں نے سمجھا یہ نواسہ رسول آگے ہیں۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ یہ جب وہاں پر پہنچا اپنے محل کے اندر جو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو دیا ہوا، اس نے اپنے بیٹے اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر تو لوگ حضرت امام حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اس نے اپنے غلام ماکل کو اس کی ڈیوٹی لگا دی، جاؤ جا کر کے چیک کرو حالات کس طرح کے ہیں اور یہ کس طرح کی بغاوت اٹھ رہی ہے۔ وہ اس کا غلام ناقل چل دیا اور جا کر کے اس نے نا لوگوں کے درمیان گھل مل گیا اور کہنے لگا میں دمشق سے آیا ہوں، امام حسین کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں حضرت امام حسین سے ملاقات کرنے چاہتا ہوں اور 3000 دینار میں ان کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا جاؤ حضرت امام حسین تو بھی نہیں آئے ہیں، لیکن وہاں پر ان کی چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل موجود ہے کہ وہاں پر پہنچا اور جا کر کے اس گھر کے اندر مسلم بن عقیل موجود تھے۔ وہاں پر جا کر کے اس نے سارا کا سارا اندازہ لگایا۔ آپ جو ہیں حضرت مسلم بن عقیل حالی بن عروہ کے گھر کے اندر موجود تھے۔ اس نے سارا جائزہ لگا کر کے جا کر کے ابن زیاد کو بتا دیا مسلم بن عقیل حانی بن عروہ کے گھر کے اندر موجود ہے، حانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد پوچھتا ہے بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ کہا مجھے تو معلوم کوئی نہیں، مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ ابن زیاد نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، وہ غلام سامنے آیا۔ ابن زیاد کہتے ہیں حانی بتاؤ اس بندے کو جانتے ہو؟ اس وقت ان کو پتا چلا یہ تو ابن زیاد کا جاسوس تھا جو ہماری مجلس میں آتا جاتا رہا۔ ابن زیاد نے کہا بتاؤ کہاں پر ہے یا مسلم بن عقیل کہاں پر ہے؟ وہاں پر حانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا اور مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا اعلان کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب پتا چلا آپ 44,000 کوفیوں کے ساتھ آپ نے ابن زیاد کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ ابن زیاد کے گھر کے اندر بڑے بڑے کوفی سردار موجود ہیں، ان کے ساتھ اس کی میٹنگ چل رہی ہے اور اس کو انعامات کے لالچ دے دیے گئے کہ تم رک جاؤ، مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہیں انعامات کے ساتھ نوازوں گا، اگر ایسا نہ ہوا میرا لشکر آ رہا ہے تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ یہ کوفی سردار، یہ کوفی لا یوفی جنہوں نے کبھی وفا نہیں کی ہے، یہ وہیں پر پلٹ گئے۔ بڑے بڑے سرداروں نے انعامات پیسوں کی لالچ کے اندر حضرت امام حسین سے غداری کر لی اور انہوں نے اپنے اپنے قبیلے والے لوگوں سے کہا واپس لوٹ جاؤ، اور یہ سارے کے سارے جو 4000 مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے تھے، یہ 4000 واپس لوٹتے چلے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ اب یہ پردیس کے اندر حضرت مسلم بن عقیل اکیلے چل رہے ہیں۔ آپ کے گرفتاری کا اعلان کر دیا گیا ہے، کوئی آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ایک بڑھیا عورت نے دیکھا اور پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں آل رسول مسلم بن عقیل ہوں۔ اس بڑھیا نے، اس عورت نے آپ کو اپنے گھر کے اندر پناہ دے دی ہے، آپ کو گھر میں پناہ دے دی۔ اس کے بیٹے نے دیکھا، اس نے بیٹے نے حضرت مسلم بن عقیل کا پتہ لگایا۔ وہ جا کر کے ابن زیاد سے کہتا ہے اگر تم مجھے انعام دو تو میں تمہیں مسلم بن عقیل پکڑواتا ہوں۔ اس نے کہا بالکل انعام دیا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑوا دیا گیا ہے۔ اس نے ظالمانہ طور پر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی اور آپ کا قتل کا حکم کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں مجھے پہلے ایک نصیحت کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے ایک وصیت لکھی، ایک خط لکھا اور اس قاصد کو روانہ کر دیا۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کو اوپر بہت بڑے مینار کے اوپر سے زمین پر نیچے گرا کر کے اتنی دردناک
آپ کو شہادت نصیب ہوئی اور وہاں پہ قاصد چلتا چلتا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے چل دیے ہیں اور آپ قادسیہ کے مقام پر پہنچے. وہاں پر وہ قاصد آپ کو ملا ہے. حضرت مسلم بن عقیل کا خط حضرت امام حسین کو ملا کہ یہاں پر حالات سازگار نہیں ہیں, کوفیوں نے بے وفائی کر دی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر مختلف کتابوں کے اندر آیا, آپ نے 3 شرائط بھی رکھی ہے, لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے آپ کے بھائیوں نے کہا نہیں, ہم بدلہ لیں گے, اپنے بھائی کا بدلہ لے کر کے جائیں گے, ہم اپنے والد کا بدلہ لے کر کے جائیں گے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قادسیہ کے مقام پر موجود ہیں. وہاں پر عمر بن سعد وہاں پر آیا اور اس نے 4000 اس کے ساتھ فوجی موجود ہیں اور ان فوجیوں کے ہمراہ وہاں پر موجود ہوا اور وہاں پر آ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ آپ اس کی بیعت کیجئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے. وہاں پر آپ کا پانی بند کر دیا گیا. حضرت امام حسین نے جو 3 شرائط رکھی ہیں وہ حضرت عمر نے جا کر کے ابن زیاد کو پہنچائی ہے. ابن زیاد کہنے لگا ٹھیک ہے, یہ شرائط بالکل ٹھیک ہے, لیکن ابن زیاد کے پاس ایک شمر نامی اس کا درباری ہے. وہ کہنے لگا نہیں ایسے نہ کیجئے, حضرت حسین سے کہیے ہتھیار نیچے پھینک دے اور آ کر کے گرفتاری دے دے اور آ کر کے بیعت کرے. حضرت امام حسین نے یوں کرنے سے انکار کر دیا ہے. آپ کا پانی بند کر دیا گیا, وہاں سے شمر آ گیا اور اس انداز کے ساتھ یہ کربلا کے میدان کے اندر آپ کا محاصرہ کر لیا گیا ہے. آپ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, آپ صرف 100 کے درمیان صرف آپ کے ساتھ آپ کے اہل و عیال ہیں اور 72 گھڑ سوار آپ کے ساتھ ہیں. آپ وہاں پر موجود ہوئے, آپ کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ہوتے رہے, لیکن ان باغیوں نے, ان منافقوں نے, ان لائنوں نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. پھر انداز یہ بھی ہوا محرم الحرام کا مہینہ ہے اور 2 محرم ہے. 2 محرم کو آپ کربلا کے میدان کے اندر پہنچے ہیں. سنیے پتوکی کے باسیوں, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی گواہی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہلے دے چکے تھے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پہلے حضرت امام حسین کی شہادت بتا دی تھی. مسند احمد کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دوپہر کا وقت ہے, میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کے چہرے کی رنگت اڑی نظر آ رہی ہے, آپ کے بال بکھرے نظر آ رہے ہیں, آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نظر آ رہے ہیں. اور میں نے کیا دیکھا, آپ نے ایک ہاتھ کے اندر شیشی پکڑی ہوئی ہے اور آپ اس شیشی کے اندر خون کے قطرات ڈال رہے ہیں. میرا دل پارا ہو گیا. میں نے عرض کیا آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی یہ پریشان کن حالت کس وجہ سے ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا دم الحسین و اصحابہ, یہ میرے نواسی حسین کا خون ہے جو میں اپنی اس شیشی میں اکٹھا کر رہا ہوں. یہ میرے نواسے کا خون ہے, یہ میرے نواسے کے اہل کا خون ہے, یہ میرے نواسے کے یاروں کا خون ہے. یاروں دیکھئے مسند احمد کی روایت ہے, ایک روایت کا حوالہ دے کر کے عرض کرتا ہوں. کون کہتے ہیں حضرت امام حسین کی شہادت بیان نہیں کرتے؟ یہ الگ بات ہے. سیدنا امام حسین کے خون کی تجارت نہیں کرتا. میں 50 ہزار لے کر کے حضرت امام حسین کی مجلس نہیں پڑھتا. یہ الگ بات ہے. میں سیدنا امام حسین کی شہادت پر ماتم نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے. میں سیدنا امام حسین کے نام پر نذرانے نہیں دیتا. یہ الگ بات ہے. میں شام خریفہ نہیں مناتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم سیدنا امام حسین کی شہادت نہیں مانتے, ہم
سیدنا حسین کی عظمت نہیں مانتے؟ یارو آؤ ایک ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جن لوگوں نے سیدنا امام حسین کی عظمت گھٹائی ہے وہ بھی لعنتی ہے، وہ بھی لعنتی ہیں۔ اور آؤ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مجئی رحمہ اللہ تعالی نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مجئی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں فرات کے کنارے پر چل رہا تھا، حضرت علی میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت علی کوفے تشریف لے کر کے چلے گئے اور کوفے فرات کے کنارے پر حضرت علی کے ساتھ میں چل رہا تھا۔ آپ نے دو جملے ارشاد فرمائے، آپ فرماتے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ میں نے عرض کیا اے علی آپ کسے کہہ رہے ہیں صبر کرنا؟ کہا یہ فرات کے کنارے پر نبی علیہ السلام کے پاس میں ایک بار تشریف لے کر کے آیا، آپ کے گھر کے اندر میں نے دیکھا آپ کی آنکھیں رو رو کر کے سوجی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا آقا آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی میں تمہیں کیا بتاؤں، ابھی میرے پاس جبریل آیا تھا، جبریل نے آ کر کے مجھے بتایا ہے کہ کربل کے میدان میں فرات کے کنارے پر آپ کے نواسے حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ میرے نبی زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت جبریل نے یوں کربل کی مٹھی اٹھا کر کے میرے نبی کے سامنے رکھی، کہا آقا یہ اس سرزمین کی مٹی ہے جس سرزمین کے اوپر آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، اور میرے نبی کو حضرت امام حسین سے بڑا پیار ہے۔ اور نواسوں والوں اور بیٹوں والوں ذرا اندازہ تو کیجئے میرے نبی پر کیا گزری ہوگی، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے۔ سنیے میرا عقیدہ سنیے، حضرت امام حسین کی محبت میں اگر یوں بے ارادہ آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ لیکن ہاں وقت مقرر کر کے ماتم کرنا، وقت مقرر کر کے رونا اور جھوٹا موٹا رونا یہ بالکل اسلام میں جائز کوئی نہیں ہے۔ لیکن محبت میں آنسو بہانا یہ تو کوئی بات جو ہے وہ غلط کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ نبی علیہ السلام نے جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے دی تھی، ویسے ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ نے پہلے سنا دی۔ حضرات گرامی قدر آئیے کربل کے میدان کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ 5 محرم الحرام کا وقت آ گیا۔ شمر ابن زیاد کا جو درباری شمر ہے وہ خود آیا اور آ کر کے اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی کو بند کر دیا، پانی پہنچایا نہیں جا رہا ہے۔ روایات میں یہاں تک آیا کہ آپ کے لیے پانی بند کر دیا گیا، کوئی کہتے 7 دن بند کیا گیا، کوئی کہتے 40 دن بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربل کے میدان کے اندر اپنے اہل و عیال کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پر جنگ شروع ہو گئی ہے، لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ حضرت امام حسین کے بھتیجے بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں سے ایک ہاشمی نوجوان چلتا ہے، میرے نبی کی اہل کا نوجوان، میرے نبی کی اہل کا نوجوان چلتا ہے، اور وہاں سے ایک خبیث ترین لعین تین جہنمی کتا وہاں سے چلتا ہے۔ مقابلہ شروع ہو گیا، لیکن جب آگے سے ایک آیا، یہاں پر ہاشمی نوجوان اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، ایک کوئی بھی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں رہا۔ پھر شمر کہنے لگا اے تم ان کا مقابلہ ایسے نہیں کر سکتے، یہ
बड़े बहादुर मुजाहिद नौजवान हैं, इनका मुकाबला यूं नहीं किया जा सकता। ऐसे करो, सब मिल करके हमला करते हैं। तमाम ने मिल करके हमला किया है। और सुनो कायनात के लोगों, हजरत इमाम हुसैन के इस कबीला के अंदर जो सबसे पहले शहीद होने वाले हैं, जलालुल उयून किताब का हवाला, बहारुल अनवार किताब का हवाला, किताब हमारी नहीं, किताब उनकी है, हवाला दे रहा हूँ। हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान के अंदर जो सबसे पहले शहीद होने वाले हैं, वो सबसे पहले शहीद होने वालों का नाम वो हजरत अली के बेटे हैं, जिनका नाम हजरत अबू बकर है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सबसे पहले शहीद हुए। तुम कहते हो उनके दरमियान झगड़ा था, उनके दरमियान लड़ाई थी। और देखो ना कायनात के लोगों, आज भी अगर किसी के साथ लड़ाई और झगड़ा हो, कोई अपने दुश्मनों के नाम पर अपने बेटों का नाम नहीं रखा करता है। हजरत अली ने नाम रखे अपने बेटे का, पहले बेटे का नाम अबू बकर रखा, दूसरे बेटे का नाम उमर रखा, तीसरे बेटे का नाम उस्मान रखा है। जाओ तारीख की किताबों से जा करके खंगाल करके देखो। और आओ लोगों, सैयदना इमाम हुसैन करबल के मैदान के अंदर मौजूद हैं। और फिर वहां पर गाजी अब्बास, जिन्होंने अलम उठाया हुआ था, जिन्होंने झंडा उठाया हुआ था, गाजी अब्बास ने जिन हाथों से अलम उठाया हुआ, आपके हाथ मुबारक भी काट दिए गए, आपको भी शहीद कर दिया गया। पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है। वहां पर एक नन्ना असगर भी मौजूद है। आपकी 6 साल की उम्र मुबारक है। उस नन्हे को क्या मालूम है हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। छोटा सा बच्चा प्यास के साथ बिलक रहा है, प्यास के साथ रो रहा है। हजरत इमाम हुसैन ने यूं उस बेटे को उठाया और उठा करके करबल के मैदान के अंदर यूं फैलाया। कहा, जालिमो, हमारे ऊपर पानी तुमने बंद कर दिया है, लेकिन इस नन्हे का क्या कसूर है? इसने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इस नन्हे को 2 बूंद पानी दे दिया जाए। यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन ने, और जानते हो बाप अपनी औलाद के लिए बड़ा हरीस हुआ करता है, अपनी जान का नजराना पेश कर देता है, लेकिन बेटे के ऊपर जो जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। हजरत इमाम हुसैन ने यूं अली अस्कर को उठाया हुआ, उन जालिमों, लाइनों ने और उन बदकिरदारों ने, पानी तो देना बड़ी दूर की बात थी, वहां से तीर चलाया और वो तीर हजरत नन्हे अस्कर के यूं हलक में जा करके उतर पड़ा और खून का फवारा निकला। और हजरत इमाम हुसैन के हाथ खून के साथ रंगीन हो गए। आपने निगाह आसमान की तरफ उठाई और कहा, रब्बा देख, मैंने अपनी आखिरी निशानी भी तेरे रास्ते में कुर्बान कर दी है। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु खाली बाकी बच गए। और आपके एक जो है बीमार करबला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच गए हैं। मेरे नबी के नवासे सैयदना इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रमुल हराम को असर की नमाज का वक़्त है, आपने नमाज पढ़ने के बाद आपने वहाँ पर खुतबा भी इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं, कूफियों देखो तो सही ना, क्या मैं वो हुसैन नहीं हूँ जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने चूमा है? क्या मैं वो हुसैन नहीं हूँ जिसको गुरती हुजूर ने दी है? क्या मैं वो हुसैन नहीं हूँ जिसका नाम हुजूर ने रखा है? क्या मैं वो हुसैन नहीं हूँ कि जब मैं एक रोज नबी अलैहिस्सलाम, आप फरमाते हैं, जब मैं प्यासा होता तो मेरे नबी पानी पिलाते। रिवायात में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, आपने सैयदा फातिमा ज़हरा के घर से रोने की आवाज सुनी। आप फरमाते हैं, ए बेटा फातिमा, मेरे हुसैन को क्यों रुला रही हो? अम्मा जान अर्ज करती हैं, बाबा जान, घर के अंदर पीने को पानी नहीं है, मिश्किसे में पानी मौजूद नहीं है, हुसैन प्यासा रो रहा है। आपने पानी के लिए पैगाम भिजवाया, लेकिन पानी मुयस्सर न हुआ। मेरे नबी से हजरत हुसैन का रोना बर्दाश्त न हुआ। मेरे नबी ने अपनी जुबान अतहर हजरत
حضرت حسین کو چسوا کر کے آپ کی پیاس بجھائی ہے۔ آقا دیکھیے تو صحیح نا، ارے دیکھو جو میرے نبی حضرت حسین کی پیاس برداشت نہیں کرتی ہے، وہ آپ کی شہادت اس انداز کے ساتھ میرے نبی پر کس انداز سے گزری ہوگی۔ حضرات گرامی قدر حضرت امام حسین نے خطبہ دیا، لیکن 30 لوگ جو پیچھے ہٹ گئے آپ کے قافلے میں شامل ہو گئے، باقی اسی طرح بغاوت میں اتر آئے، اسی طرح کوفی۔ آپ نے کہا دیکھو یہ تمہارے خط نہیں ہے، میں خود تو نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا تھا، کیا تمہارے یہ قسمیں اور وعدے نہیں ہیں؟ لیکن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ شمر کہنے لگا کرو مقابلہ، آگے بڑھو۔ لیکن حضرت امام حسین کی وجاہت، حضرت امام حسین کا چہرہ جو میرے نبی کے ساتھ ملتا ہے، کوئی اس چہرے کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہیں آ رہا۔ لیکن یہ شمر، اللہ کروڑہا لعنتیں برسائے اس شمر لائم ترین پر۔ اے دعا کرو جتنے بھی حضرت امام حسین کے قاتلین امام حسین پر کروڑہا مرتبہ لعنت، کہو اونچی لعنت، حضرت امام حسین کے قاتلوں پر کروڑہا مرتبہ لعنت۔ یہ شمر آگے بڑھا، کچھ روایت میں آتے ہیں شمر اور ایک روایت میں آتے ہیں سنان بن انس، یہ دونوں آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے انہوں نے حضرت امام حسین پر وار کرنے شروع کر دیے۔ پھر لوگ دوسرے بھی آگے، حضرت امام حسین قرآن پڑھتے پڑھتے اپنے نانا کے پاس پہنچ گئے، جام شہادت نوش کر لیا ہے، جام شہادت پی لیا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں یارو کہ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ لٹا کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر مبارک کو دھڑ سے جدا کر دیا گیا ہے۔ آپ کا سر مبارک یوں نیزے کی انی پر لٹکا دیا گیا ہے، اور آپ کا دھر مبارک امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں آپ کا نیچے والا حصہ آپ کے جسم اطہر کو وہی کربلا کے میدان میں دفنا دیا گیا ہے، اور یہ شمر پلید نے اس کو آپ کے سر مبارک کو یمنے سے پر لٹکایا ہوا ہے، اور آپ کے اہل و عیال، جو آپ کی بیٹیاں، جو آپ کی بیویاں، جو آپ کا ننہ، جو امام زین العابدین، وہ ساتھ پورا لشکر لے کر کے یہ چل رہے ہیں۔ 30 کلومیٹر کا سفر ہے، 30 کلومیٹر کے سفر کے اندر حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یمنے سے پر لٹکایا ہوا ہے۔ یارو دیکھو تو صحیح نا، اس لشکر کے اندر آپ کی بیٹی سکینہ بنت حسین بھی ہے، اور بیٹیاں تو اپنے بابا سے بڑا پیار کیا کرتی ہیں۔ اگر بابل پسینے میں نہا کر کے آئے، بیٹیوں سے بابل کا پسینہ برداشت نہیں ہوتا، ان سے کیسے برداشت ہوا ہوگا کہ اپنے بابا کا سر نیزے پہ لٹکا ہوا، رات بھی گزری دن بھی گزرا، 30 کلومیٹر کا سفر ہے، اونٹوں پر سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے نبی کے نواسے نے اپنے اہل و عیال کو صبر کی تلقین کی ہے، صبر کی تلقین کی ہے کہ صبر کرنا ہے۔ صبر میرے نبی کے نواسے حسین کی تعلیم ہے کہ صبر کرنا ہے۔ آپ سے ماتم کرنے کا آپ نے حکم نہیں دیا ہے۔ آپ کے سر مبارک کو لے کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا ہے۔ ابن زیاد کائنات کا لائم ترین شخص، ابن زیاد نے کروڑہا مرتبہ لعنت ابن زیاد پر۔ ابن زیاد نے آپ کے چہرے کو دیکھا، اس کے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی ہے، وہ چھڑی اٹھا کر حضرت امام حسین کے لبوں پر مارتا ہے اور کہتا ہے یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ حضرت انس رضی اللہ جو بوڑھے ہو چکے ہیں وہ پاس کھڑے ہیں، کہنے لگے او ظالم مت کر، ایسا نہ کر، تجھے نہیں پتا یہ وہ ہونٹ ہیں
جن ہونٹوں پر میرے نبی بوسہ دیا کرتے تھے، ایسا ظلم نہ کر۔ یہ ابن سجاد کائنات کا بدترین لائیم ترین جہنمی کتوں میں سے ایک کتا، اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ناک کو مسلط کیا اور ناک نے اس کو ڈس کر کے اور اس کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ آؤ کائنات کے لوگوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت ہے۔ آؤ یہ میرا اور میری مسجد کا عقیدہ ہے۔ ہم برملا طور پر کر کہتے ہیں کہ جو بھی سنو میرا جملہ، جو بھی سیدنا امام حسین کے قاتلین میں جس کا بھی شمار ہوتا ہے، جس نے حکم دیا، جس نے کیا، جو سامنے دیکھتے رہے، جو بھی ملوث تھے، اونچی آواز سے کہو، جو بھی سیدنا امام حسین کے قاتلین میں شمار تھے، ان پر بے شمار ہے۔ بولو، ان پر بے شمار لعنت ہے۔ اور میں کسی کا نام نہیں لیتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کی طرفداری کرنے کی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہمارے امام سیدنا حسین ہیں، ہمارے پیر سیدنا حسین ہیں، ہمارے مرشد سیدنا امام حسین ہے، اور میرا جینا سیدنا حسین کے ساتھ، میرا مرنا سیدنا حسین کے ساتھ، میری عقیدت سیدنا امام حسین کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، ہم حضرت امام حسین کی شہادت میں ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین نہیں کرتے، کیونکہ امام حسین نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، امام حسین نے یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ آؤ یارو، حضرت امام حسین کا سر مبارک وہاں سے چل کر کے دمشق پہنچا ہے، اور دمشق جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پہنچا ہے، وہاں مدینہ کے اندر نبی علیہ السلام کی تمام ازواج دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، لیکن آپ کی اور میری اماں جان حضرت ام سلمہ موجود ہیں۔ حضرت ام سلمہ کو جب پتا چلا کہ نواسے رسول کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت ام سلمہ اتنا روئی کہ روتے روتے آپ بے ہوش ہو گئی ہیں، آپ کو غشی کا دورہ پڑ گیا، اور وہاں پر آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں مالا اللہ بیوتہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو آگ کے ساتھ بھر دے جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے۔ اور وہاں پر حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، اے تو مذاق سمجھتا ہے، تو کہتے ہیں واقعہ کربلا کی حقیقت، اوہ حقیقت نہیں ہے، مظلومیت ہے۔ میرے نبی کے لخت جگر، میرے نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، جب آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے جنوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا، میں نے جنوں کو بھی آپ کی شہادت پر آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آؤ یارو، شہادت پر آنسو بہانا یہ محبت کی علامت ہے۔ بے قراری سے آنسو نکل جائیں، لیکن ہم ہائے حسین نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تو سلام پیش کرتے ہیں۔ دیکھو نا کتنی عجیب بات ہے، سم 73 کے شہید ہوں، تم ان شہیدوں کو سلام پیش کرو، لیکن جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تمہارے پاس ان کے لیے کوئی سلام ہی نہیں بچا ہے۔ اس لیے میں سلام پیش کرتا ہوں سیدنا امام حسین کو، ہائے حسین نہیں بلکہ سلام عقیدت پیش کیجئے، اور ہائے حسین نہ کہیے بلکہ واہ حسین کہیے۔ بولیے نا واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ اور میرے نبی کے نواسے واہ حسین، میرے نبی کی زبان چوسنے والے واہ حسین، میرے نبی کی سواری کرنے والے واہ حسین، میرے نبی کے پیارے واہ حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار واہ حسین۔ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں سر کٹایا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں سر کٹایا تھا، سلام اس پر کہ جو نانے کا مدینہ چھوڑ آیا تھا، سلام اس پر کہ جس کو سید شبیر کہتے ہیں، سلام اس پر محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر شرافت بھی پلی جس کے گھرانے میں، سلام اس پر معزز ہے جو ہر اپنے اور بگانے میں، سلام اس پر کہ نیزوں پر پڑا جس نے کلام اللہ، سلام ان پر کہ خود عبادت جن پہ ناز کرتی ہے، سلام ان پر کہ شہادت جن پہ خود ناز کرتی ہے، سلام ان پر کہ ختم الانبیاء جن کی سواری تھے، سلام ان پر کہ قرآن کے اصلی کتنے وہ قاری تھے، سلام ان پر جو سردار
ہزاران جنت میں حقیقت میں ہیں، جو سرداران جنت ہیں حقیقت میں، سلام ان پر جو رہبر ہیں شریک اپنے طریقت میں، سلام ان پر بندے بندگی کا حق ادا کر گے، سلام ان پر جو کٹ گئے دین احمد سے وفا کر گے، سلام ان پر ادائے ہیں جن کی سبھی کریمانہ، سلام ان پر کہ جن کا علی بابا نبی نانا، سلام ان پر کہ جن کے آج چرچے 400 ٹھہرے، سلام ان پر کہ جو اپنے رب کے ہاں جا کر سرخرو ٹھہرے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ ہمارا فخر ہے، کیونکہ شہادت فخر کا نام ہے، شہادت اللہ کا انعام ہے، شہادت اللہ کا فضل ہے۔ یہی وہ شہادت ہے کہ آج 4 یزید کا نام کوئی نہیں لیتا اور 400 تذکرے ہیں تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ لوگ کہتے ہیں وہ حکومت کے لیے گئے تھے، میں کہتا ہوں یار جن کی حکومت میں جن کو اللہ نے جنت کی سرداری، جنت کی حاکمیت دی ہو، ان کو دنیا کی امت کی کیا ضرورت ہے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کا حشر کل قیامت والے دن سیدنا امام حسین کے ساتھ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حضرت امام حسین جیسی سیرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا